دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور کبھی کبھی ہمارا صبر، ہمارا انتظار ہمیں بہت سے وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو ان کے حصے کی خوشیاں مل رہی ہے، اور ہم بس صرف تماشائی بن کر اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ شاید ہمارے نصیب میں کوئی خوشی ہے ہی نہیں، لیکن یہ محض ہماری مختصر سی سوچ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے اللہ کی رحمت کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کون سی خوشی کب دینی ہے اور کتنے صبر کے بعد دینی ہے۔ ہم اکثر اپنے اللہ سے پھول مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ پھول ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور پھر وقت آنے پر وہ ہمیں پھولوں کا گلدستہ عطا کر دیتا ہے۔ بے شک میرا اللہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے۔ ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ تھک چکے ہیں، پر آپ کا رب نہیں تھکتا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، پر آپ کا رب سب کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ آج کچھ نہیں ہے، کل سب ہوگا۔ صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ نماز، قرآن وہ سیرت ہے جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر امید رہیں، اللہ سے امید لگائے رکھیں۔ جب ہم تنہا ہوتے ہیں نا، تب ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک نفس کی بات مان لے یا پھر اللہ کی۔ تنہائی میں ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں یا عبادت بھی، ہم تھوڑی دیر کی لذت بھی پا سکتے ہیں یا ذکر اللہ سے سکون بھی، ہم کسی گناہ کے لیے بھی رو سکتے ہیں یا پھر اللہ کی یاد میں بھی آنسو بہا سکتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، مگر وہ ذات تو دیکھ رہی ہے نا۔ اس خالق کو پتہ ہے کون تنہائیوں کو گناہ سے بھر رہا ہے اور کون نیکیوں سے، کون اس کی ناراضگی مول لے رہا ہے اور کون رضا مانگ رہا ہے، کون اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہے، کون نہیں۔ ایک بزرگ کہتے تھے کہ اگر اپنا ایمان کا لیول چیک کرنا ہے تو اپنی تنہائیوں کو دیکھو کہ کیا کر رہے ہو۔ تنہائی پاک کر لو تو اللہ کی محبت و رضا پا لو گے۔ اللہ دور کبھی نہیں جاتا۔ جو دوری تمہیں محسوس ہو رہی ہے، وہ دوری بس ایک سجدے سے ختم ہو جائے گی۔ تم سجدہ کرو اور تم اسے اپنی شاہ رگ سے بھی قریب پاؤ، اور جو دوری آئی بھی ہے وہ اس کی طرف سے نہیں، تمہاری طرف سے آئی ہے۔ وہ دور نہیں جاتا، ہم خود ہی ہے دور آ جاتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ تم جاؤ اس کی طرف، مانگو اس سے اس کی رحمت کو، اس کے کرم کو، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ بہت سے مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے، ان چیزوں پر آزمایا جاتا ہے جن کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ بہت سی مشکلات آتی ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تکلیف ہماری برداشت کی آخری حد ہے۔ ہم خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں، جیسے کوئی راستہ نہیں بچا۔ اب در سے رہائی کا ہم خود کو ہارتا محسوس کرتے ہیں، اندر ہی اندر ٹوٹا محسوس کرتے ہیں، اور تب احساس ہوتا ہے کہ ہم صرف صبر کر سکتے ہیں، کچھ بھی اور ہمارے بس میں نہیں۔ لیکن صبر کرنا تو ہمارے بس میں ہے نا۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ صرف صبر ہی ہے جو ہمیں بکھرنے سے بچا سکتا ہے۔